میں صدائے کربلا تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام اور تیسری صبح کو پہنچے سپاہ شام چوتھی تلک تو بھر دشتے بیغا تمام اور پانچویں کو شمر کے آنے دھوم دھام نرغا ہوا چھٹے کو شہ مشرق اور ساتویں سے بند تھا پانی حسین پر یہ رو رو کے کہتے تھے سرور بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، بہن میری حالت بتاؤں میں کیسے، میرے ٹوٹے دل کو بتاؤں میں کیسے، میرے ٹوٹے دل کو مناؤں میں کیسے، لپٹتی ہے سینے سے جب بھی سکینہ، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا،
شباہت ہے صغرا میں ماں فاطمہ کی، اور نہیں ساتھ میں رے وطن میں ہے وہ بھی، نگاہوں سے ہٹتا نہیں اس کا چہرہ، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، نہیں چین مجھ کو ہے اب وقت رحلت، دکھا دو مجھے اس کی ایک بار صورت، کہا رو کے اکبر نے میرے بابا، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، بہن بیٹیاں ہے جنازے کی زینت، نہیں ساتھ صغرا ہے کیسی قیامت، زمین سے اب اٹھنے کو ہے میرا سایہ، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، جدائی کا غم بھی بڑا دل حزین ہے کبریٰ کی شادی پر صغرا نہیں ہے، سجاؤں گی مہندی تھر مان اس کا، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، چھدارن میں اصغر کا پیاسا گلا جب، اور لہو لے کے چہرے پہ شین ملا تب، مدینے کا رخ کر کے بولے یہ مولا، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، تھلایا جسے کند کر کے ستمگر، اور چلا شیک سو کھے گلے پہ وہ خنجر، تڑپ کر یہ کہنے لگے شاہ والا، بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا، شہیدی پتھی کربلا میں قیامت، اور اس پر تھی بیمار بیٹی کی فرقت، فصیح اب یہ سنتے ہی پر
درد نوحہ بہت یاد آتی ہے بیمار صغرا صحرائے کربلا میں صدائے کربلا، صدائے کربلا، میدان میں جب سواری شاہ امم چلی، کس شان سے جلو میں سپاہ حشم چلی، فتح و ظفر ادب سے قدم با قدم چلی، بدلی ہوئی نسیم ریاض ارم چلی، سرتاج عرش تھا جو مکیں صدر زین پر، قدسی پروں کو فرش کیے تھے زمین پر۔ نعرہ صلوات۔ تو ناگاہ فوج شام میں بجنے لگا دہل، تیغیں کھچی چمکنے لگے برچھیوں کے پھل، کڑکی کمانے آنے لگے ناو کے اجل، شیروں کے تیوریوں پر پڑے اس طرح سے بل، تن تن کے ہونٹ چاپ کے تھرا کے رہ گئے، اور نیزوں کے زخم شاہ کو دکھلا کے رہ گئے۔ بولے یہ رنگ دیکھ کے شبیر خوش نہاد، ہاں اے مجاہدو رہے حق میں کرو جہاد، جوں غنچہ کھل گئے وہ جواں ہو کے شاد شاد، سرخی لبوں پہ آ گئی پایا گلے مراد، بڑھ بڑھ کے پیدلوں نے سواروں سے جنگ کی، اور ایک ایک تشنا لب نے ہزاروں سے جنگ کی، جس غول پر جھپٹ کے گئے صورت اسد، بھاگے وہ لوگ چھوڑ کے دشتے ستم کی حد، نعرہ ہر ایک ضرب پہ تھا یا علی مدد، اور لاکھوں میں ان کا وار کوئی کر سکا نہ رد، دو کرتے تھے وہ مجمع قوم جہول میں، وہ گھوڑوں کو عرض میں تو سواروں کو طول میں، تو کس کس دلاوری سے وہ خاصان رب لڑے، اس شان سے کبھی نہ عجم نہ عرب لڑے، دریا کی سمت رخ نہ کیا تشنا لب لڑے، اور پیاسے تھے 3 روز کے لیکن عجب لڑے، بے دست ہو گئے تو یہ جوہر دکھا گئے، لوہے کو مثل شیر درندہ چبا گئے، جب داخلے جنا ہوئے وہ خاصگان حق، برہم ہوئے نبی کے مرقے کے بھی ورق، فرزند فاطمہ کو نہایت ہوا قلق، صدمے سے ہو گیا رخ انور کا رنگ فق، چمکی جو ان کی تیغ تو بجلی چمک گئی، اور شیروں کی آنکھ خوف کے مارے جھپک گئی۔ نعرہ صلوات۔ تو لڑکے ہوئے جو مار کا آرائے کارزار، وہاں کے جوان نہ روک سکے برچھیوں کے وار، پیدل نہ ان کی ضرب سے بچتا تھا نہ سوار، کر دیتے تھے وہ 1 کو 2، 2 اور 2 کو 4، چھوٹے سے نیمچوں سے ستمگر یہ دنگ تھے، گہ سر پہ گہ کمر پہ کبھی زیرے تنگ تھے۔ تو لشکر میں اہل ظلم کے غلطا کی الاما، 2 بجلیاں چمکتی ہیں بھاگے کوئی کہاں، ان سے کہیں پناہ نہیں زیر آسماں، اور یہ کس کے شیر ہیں کہ نہیں جن کو خوف جہاں، حضرت پکارتے تھے کہ 2 دن کے پیاسے ہیں، اور جن کا پیسر ہوں میں یہ انہی کے نواسے ہیں۔ پامال کر کے فوج کو جب وہ ہوئے تمام، روشن کیا چراغ حسن نے تب اپنا نام، نکلا جہاد کرنے کو پھر بازوئے امام، ایسا لڑا کہ ڈوب گئی خون میں فوج شام، روئے امام اس کی جوانی کے واسطے، اور دریا پر قتل ہو گیا پانی کے واسطے، رخصر ہوا پدر سے علی اکبر دلیر، لشکر کو سرکشوں کے کیا دم میں اس نے زیر، آخر ہجوم کر کے لیا ظالموں نے گھیر، برچھی جگر پہ چل گئی مارا گیا وہ شیر، صدمے سے حال سبت نبی غیر ہو گیا، عطا ظہر سب کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ تو
تو راوی نے یہ لکھا ہے کہ اس دم بحال زار لائے حسین ہاتھوں پر ایک طفل شیر خار، دن کو ہوا قران مہو مہر آشکار، مرجھا گیا تھا پیاس سے لیکن وہ گل ازار، تھا فرط غص سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں منہ تھا کھلا ہوا، چھوٹا سا ایک سبز امامہ تھا زیب سر، ماتھا جو ڈھولے بالوں میں حالے میں جو قمر، جٹی بھویں وہ جن پر تصدق دلے پہ در، آنکھیں تو نرگسی پر نقاہت زیادہ تر، سائے میں دامن خلف بوتراب کے، رخسار تھے کہ پھول کھلے تھے گلاب کے، پھیلا ہوا وہ آنکھوں میں کاجل ادھر ادھر، خشکیدہ ہونٹ منہ مزا آنسوؤں سے تر، باچھوں سے تھا نمود جمے دودھ کا اثر، ہاتھوں میں نیلے ڈورے تھے ہیکل تھی سینے پر، ننھے سے دل کو ماں سے بچھڑنے کا درد تھا، اور رن کی ہوائے گرم سے جسم اس کا سرد تھا، مہکی ہوئی تھی دشت میں گل سے بدن کی بو، ان گورے گورے گالوں میں تھی آسمن کی بو، شہ سونگتے تھے دودھ بھرے اس دہن کی بو، گویا لبوں سے آتی تھی نہر لبن کی بو، آثار مرگ پھول سے رخ پر نمود تھے، اور ہچکی لگی ہوئی تھی مسوڑے کبوت تھے، تو صدمے سے پیاس کے رخ معصوم تھا جو زرد، خضر فلک کو دیکھتے تھے بھر کے آہ سرد، ہچکی جب اس کو آتی تھی اٹھتا تھا دل میں درد، آنسو رواں تھے آنکھوں سے رخ پر جمی تھی گرد، پانی کی جستجو تھی شہ خوش صفات کو، اور تکتے تھے چشم یاس سے نہر فرات کو، جاری یہ لب تھا کہ نہ آیا تجھے حجاب، اے نہر مر گئے میرے بچے بغیر آب، 2 دن سے خشک ہے چمنستان بوتراب، اور محشر میں دے گی ساقی کوثر کو کیا جواب، سیراب سب چرند و پرند اور پیاسے ہم، اور شکوا کریں گے تیرا رسول خدا سے ہم، یہ کہہ کے شامیوں کو صدا دی بچشم در، کہنا ہے کچھ مجھے پسر سعد ہے کدھر، نکلا یہ سن کے فوج سے ظالم بکر و فر، پہنے لباس فاخرہ باندھے ہوئے کمر، خادم تھے ساتھ ہاتھ میں عہدے لیے ہوئے، اور ایک شخص چتر کا سایہ کیے ہوئے، بولے دکھا کے بچے کو شاہ فلک سریر، مرتا ہے پیاس سے یہ میرا کودک صغیر، پانی ملا ہے کل سے نہ ممکن ہوا ہے شیر، للہ اس غریب پر کر رحم اے امیر، مہماں ہے کوئی آن کا ہونٹوں پر جان ہے، ارے اس کا قصور کیا ہے کہ یہ بے زبان ہے، نالا ہے تجھ سے روح رسول فلک اساس، اتنا بھی دل نہ سخت کرے نہ خدا شناس، موجود ہیں سراہیاں پانی کی تیرے پاس، ایک گھونٹ دے اسے کہ ہے 16 پہر سے پیاس، بچے پر ظلم صاحب ایمان سے دور ہے، وہ چھوٹے سے مہمان کی خاطر ضرور ہے، یہ کہہ کے چپ ہوئے جو شہنشاہ بحر و بر، دل دشمنوں کے ہل گئے تھر آ گئے جگر، رویا جھکا کے سر پہ سر سادے خیرہ سر، فولاد موم ہو گیا اللہ رے اثر، مستر تمام فوج کے پیرو جمع ہوئے، اور آنکھوں سے مرکبوں کے بھی آنسو رواں ہوئے، بولے یہ ابن سعد سے سردار فوج شام، واللہ اے امیر یہ ہے رحم کا مقام، دیتے ہیں اس کو آپ جو کافر ہے تشنہ کام، یہ بے کس و غریب تو سید ہے اور امام، کچھ شرم ہے یہ شرط مسلمان کے واسطے، اور دے حکم آپ اصغر ناداں کے واسطے، تب ابن سعد کرنے لگا شمر سے کلام، اصغر کو خود پلا دے تو پانی کا ایک جام، کہنے لگا بگڑ کے یہ وہ نطفہ حرام ہم کو نہیں ہے تابع امیر شام،
پیاسا کریں گے زب ہم اس نونہال کو، ارے پانی نہ دیں گے بانو بے کس کے لال کو۔ یہ کہہ کے ابن سعد کے کچھ کان میں کہا، حضرت کے سامنے سے ہٹا تب وہ بے حیا، آنسو بہا کے کہنے لگے شاہ کربلا، سمجھا میں تیرے مکر کو اے بانی جفا، خیر اب کچھ آرزو نہیں اس آب زشت کی، لہرا رہی ہیں سامنے نہریں بہشت کی، فرما کے یہ حسین چلے سوئے خیمہ گاہ، گھوڑے بڑھا بڑھا کے ہوئی فوج سد راہ، تنہا کما کشوں میں گھرا فاطمہ کما، جھپٹے ادھر ادھر پنہ پائی کہیں پناہ، چھایا ستم کا ابر شہ نامدار پر، وہ تیروں کا مہ برسنے لگا شیر خار پر، پہ ہم پکارتے تھے شہ آسماں جناب، یہ کیا خطا ہے روح نبی سے کرو حجاب، منہ پھیرتے تھے سب کوئی دیتا نہ تھا جواب، نکلا پرے سے حرملے خان و ماں خراب، ارے جلدی کما میں جوڑ کے سرکش نے تیر کو، تاکا نگاہ قہر سے حلقے صغیر کو، کتنا بچایا شہن اجل سے نہ بس چلا، کڑکی ادھر کمان ادھر چھد گیا گلا، آنسو بھر آئے آنکھوں میں من کا جو ہی ڈھلا، آنکھوں سے شہنے آنکھیں ملی منہ سے منہ ملا، جو حسرتیں تھی دل میں قضا نے نکال دی، اور ننھی سی باہیں باپ کی گردن میں ڈال دی، ایک آہ کر کے غشوئے سلطان بحر و بر، سینے میں فرتے غم سے لہو ہو گیا جگر، رونے لگے صغیر کی صورت کو دیکھ کر، منہ رکھ دیا کھلے ہوئے منہ پر بچشم تر، چوما گلا چھدا ہوا اس نونہال کا، ارے ملنے لگے جبھی پلہو اپنے لال کا، ملنے لگے جبھی پلہو اپنے لال کا، کھینچا جو شہ نے تیر تو بچہ دہل گیا، خون جوش کھا کے زخم گلو سے ابل گیا، مردہ ہوئے حیات کا نقشہ بدل گیا، وسکی کے ساتھ ہونٹ کھلی دم نکل گیا، حضرت نے سر کو پیٹ کے اس طرح آہ کی، تڑپی لحد میں روح رسالت پناہ کی، اے اہل بزم پیٹنے رونے کی ہے یہ جا، اولاد والو ہے یہ دم نالو بکھا، کیا شاہدی پر ظلم ہوئے وا مصیبتا، گودی میں مر گیا 6 مہینے کا دل ربا، پھٹ جائے کیوں جگر نشہ خوش خصال کا، ارے ماتم ادھر جمع کا ادھر خرد سال کا، تو غصے سے حرملا سے کہا یوں پکار کر، نازاں ہے تیر حلق پہ بچے کے مار کر، مجھ سے نکل کے جنگ ابے نابکار کر، آتا ہوں ننھی لاش لحد میں اتار کر، سینے پر میرے تیر لگاتا تو غم نہ تھا، بچہ میرا یہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا، یہ کہہ کے رو رہے تھے شہنشاہ بحر و بر، ناگہ پکاری ڈیوڑی سے فضا بچشم تر، یا شاہ اب نکلتی ہے بانوں برہنہ سر، اصغر جو رو رہے ہوں تو لے آئیے ادھر، بہنیں ہیں بے قرار پھوپھی بے حواس ہے، مادر کی گود خالی ہے جھولا اداس ہے، چلائے منہ پھرا کے شہنشاہ مشقین، ارے اصغر تو کوچ کر گئے لائے کسے حسین، فضا یہ شہر بانوں سے کہہ دے بشور و شین، گھر میں بس اب نہ آئے گا زہرا کا نور عین، جن کی تمہیں طلب ہے وہ سوئے جنا گئے، اور جاتے ہیں ہم بھی اب وہیں اصغر جہاں گئے، یہ کہہ کے ذوالفقار سے کھودی وہی زمین، ہاتھوں سے کی سپرد لحد لاش نازنی،
تربت پر منہ کو رکھ کے پکارے یہ شاہدی، بیٹا اب سو خوب چین سے، اے میرے نبی تم یہ نہ جانی ہو کہ ہمیں چھوڑے جاتے ہیں، تم یہ نہ جانی ہو کہ ہمیں چھوڑے جاتے ہیں، ارے ہم بھی تمہارے پاس کوئی دم میں آتے ہیں، تم یہ نہ جانی ہو کہ ہمیں چھوڑے جاتے ہیں، ہم بھی تمہارے پاس کوئی دم میں آتے ہیں۔ صحرائے کربلا کربلا میں صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نیوز 18 کے ناظرین، آج یہ سلسلہ مجالس جو 10 دنوں تک جاری و ساری رہے گا، جس کی آج دوسری محرم کی مجلس ہے اور جسے مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں خطاب کر رہا ہوں، اور اسی لیے قرآن کی بڑی مشہور و معروف سورت جس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے، جو قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے یاسین اے سید و سردار، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ بظاہر اس شروع کی آیات کا ترجمہ ہے، اور اس میں مجھے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سورہ یاسین کہہ رہا ہے اے میرے رسول، آپ لمن المرسلین، آپ رسولوں سے ہیں، مگر جب ہم نے مسجد نبوی کے ممبر پر نبی کو دیکھا تو انہوں نے آواز دی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ کیا ہے معاملہ؟ قرآن میں آواز دے رہا ہے من المرسلین، آپ رسولوں سے ہیں، اور رسول کہہ رہا ہے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ رسالت کی اور نبوت کی فہرست میں حسین نہیں ہیں، اور حسین جس فہرست میں آتے ہیں وہ امامت کی فہرست ہیں، وہاں نبوتیں اور رسالتیں نہیں ہیں، تو پھر کیسے طے ہو اور کس طرح یہ طے کیا جائے کہ رسول رسولوں سے بھی ہے اور رسول حسین سے بھی ہے؟ تو عزیزان ملت، ناظرین، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کب سے کب تک ہمارا نبی رسولوں سے تھا اور کب سے کب تک ہمارا رسول حسین سے ہے۔ تو ہمیں ہسٹری اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ازل سے عاشور سن 61 ہجری تک ہمارا رسول رسولوں سے تھا، اور عاشور سن 61 ہجری سے لے کر اب تک اور قیامت تک ہمارا رسول حسین سے ہے۔ بلکہ لفظ کو بدل کے کہہ دوں کہ جب تک رسول کی رسالت و نبوت و شریعت قرآن کو خطرہ نہیں تھا، اس وقت تک ہمارا رسول رسولوں سے تھا، اور جس دن سے ان چیزوں کو خطرہ ہو گیا تھا یزیدیت سے، اور جس نے اس کو بچایا ہے یزیدیت کے دہانے سے، اس حسین کے ذریعے
تو حسین کے لیے کہا رسول نے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ فخر کی بات ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے ہے کہ اس پہ غور کریں کہ نبی نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک حسین ہدایت کا سفینہ ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ ان احادیث پیغمبر جو صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح ستہ میں بھی ہے، ان احادیث پہ غور کرے، اور جب غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کی ذات گرامی کتنی بلند و بالا ہے۔ آج میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ واقعہ کربلا تھا کہ جس نے ہمیں نمازیں دیں، جس نے ہمیں روزے دیے، جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں کعبہ بچا کے دیا، جس نے ہمیں کتاب دی، شریعت دی، اذان دی۔ آج مؤذن اگر اپنے گلدست اذان پر اذان دیتا ہے تو اذان دینے کے بعد اس کو امام حسین کو سلوٹ کرنا چاہیے، امام حسین کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ حسین نے بچا کے تمام لوگوں کو دے دیا۔ اب ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یاد حسین منائیں، حسین ڈے منائیں، اور یادوں میں کم از کم چاند رات محرم کی لے کر کے اور 40 دن تک امام کے چہلم تک ہم ان کی یاد منائیں، ان کا غم منائیں، ان کا ذکر کریں، اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بچا کر کے امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ مگر عزیزان ملت، میں جو گفتگو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ واقعہ ہوا ہے عراق میں، مگر ہند کی دھرتی پہ رہنے والوں کا دل بھی برما جاتا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کلمہ گو، صرف مسلمان، صرف شیعہ، بلکہ ہندو بھائی بھی، بدھسٹ دھرم کے لوگ بھی، جین دھرم کے ماننے والے بھی، سکھ دھرم کے ماننے والے بھی، سبھی مذہب و مسلک کے لوگ جو حسین کے نانا کا نام نہیں جانتے ہیں وہ بھی امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ واقعہ عراق کا ہے۔ دیکھیے عزیزان ملت، ناظرین، اس بات پہ غور کریے کہ اگر امام حسین کی یاد عراق میں ہو رہی ہے، حجاز میں ہو رہی ہے، عرب میں ہو رہی ہے، عجم میں ہو رہی ہے، اس پورے مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، تو وہاں صرف اور صرف جو کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں۔ مگر واحد ہند کی دھرتی ہے کہ جہاں کسی مذہب و مسلک کی قید نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر مذہب کا ماننے والا امام حسین کی یاد کو، امام حسین کے غم کو بھول نہیں پا رہا ہے۔ اور محرم کا چاند نکلتے ہی ہم نے دیکھا ہے ہندو بھائیوں کے گھروں میں تعزیہ سجاتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے بدھسٹ دھرم کے ماننے والوں میں ماتم کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے جین دھرم مہابیر کے ماننے والے بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ جاوید ویسسٹ ہندوستان کا شاعر ہے جو کہتا ہے کہ ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، چوٹی کی ہمالیہ سے نمسکار کرے ہے۔ یہ ہند کی دھرتی کا شاعر ہو یا رائٹر ہو یا کوی ہو یا لکھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ضرور حسین کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی عزاداری سب کے دلوں میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتی ہے؟ اس کا سبب جو نکالا جا سکتا ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے اور مدینے کی دھرتی پہ بیٹھتے تھے، چاہے مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں یا باہر ہوں یا کسی صحابی کے یہاں ہو، تو وہ اپنا چہرہ ہند کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے اجدو ریح العلم فی بلاد الہند، میں ہند سے محبت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ہند کے شہروں سے میں محبت اور پیار اور پریم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
اور یہ بات نبی نے کہی، اور ٹھیک 61 سال بعد جب یزیدیوں نے کربلا میں امام حسین کو گھیرا تو امام حسین نے آواز دی، اے کوفیوں اور شامیوں راستہ چھوڑو، مجھے ہند جانے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا کی بھی پسند ہند ہے اور نواسے کی بھی پسند ہند ہے، اور اسی لیے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب رسول کی پسند ہے یہ ہندوستان، جب حسین کی پسند ہے یہ ہندوستان کی سرزمین، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آنی چاہیے، اور امام بارگاہوں سے لبیک یا حسین کی صدا گونجنی چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں نے پسند کیا تھا، اور شاید اسی پسند کی وجہ ہے، اسی پسند کا ریزن ہے کہ یہاں کے لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں، امام حسین کے نام پر تعزیہ اٹھاتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، انجمنیں بنا رکھی ہیں انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس ہندوستان کو یاد کیا تھا۔ کربلا آفاقی مقام ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آدم اسی سرزمین ہند پر آئے۔ آج بھی شری لنکا کی پہاڑی میں سراندی پہاڑی ہے کہ جسے قدم آدم کہا جاتا ہے، رام سیتو کو ایڈم برج کہا جاتا ہے۔ جناب آدم کے بیٹے ہیں شیش، جن کی قبر ایودھیا میں موجود ہے، اور آدم کو جب توبہ قبول کی گئی تو پنجتن کے ذریعے سے، جس میں امام حسین شامل، نوح کی کشتی ڈگمگائی، اور جب سنبھلی تو امام حسین کے نام پر۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبح ہونے سے بچا تو اس ذبح عظیم کو امام حسین کا نام دیا گیا۔ امام حسین ہر جگہ موجود، ہر مقام پہ موجود۔ جناب موسیٰ بکریوں کو چراتے ہوئے جب کربلا کی دھرتی پہ پہنچے تو ان کو ٹھیس لگی، انہوں نے پوچھا پروردگار میرے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ کربلا ہے، ہمارے آخری نبی کے نواسے کی شہادت گاہ ہے۔ جناب عیسیٰ، ہر نبی اس دھرتی سے گزرا، اس مقام سے گزرا، اور ہر ایک نے پکارا پروردگار یہ کون سی سرزمین، یہ کون سی دھرتی ہے؟ تو آواز قدرت آئی، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اور واحد یہ سرزمین ہے جس کے کئی نیمز ہیں۔ اس کو ماریا بھی کہا گیا ہے، اس کو شت فرات بھی کہا گیا ہے، اس کو نینوا بھی کہا گیا ہے۔ کئی نام اس سرزمین کے ہیں، چونکہ جو نبی جس زبان میں آیا تھا اس زبان سے اس سرزمین کا نام پڑا۔ تقریباً اس سرزمین کا نام 7 نام سے کربلا یاد کی جا رہی ہے، اور کربلا ایک تھی، مگر ہند کی سرزمین پہ پوری دنیا اور پورے جہان میں اور پورے ہندوستان میں ہر بستی، ہر ٹاؤن، ہر ولیج، ہر شہر میں آج بھی کربلا اور کربلا اور کربلا ہے۔ کرانتی کاری جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلائی، سب سے پہلے آپ ناظرین جانتے ہیں کہ گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے اہنسا کا سبق سیکھا ہے تو امام حسین کی ذات گرامی سے۔ رام پرساد بسمل نے کہا سر کٹانے کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو کس نے سر کٹایا ہے سب سے پہلے؟ کہاں سے یہ جذبہ سر کٹانے کا آیا؟ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اے ظالموں، اے کوفیوں، شامیوں، اے شمرو ہرملا، تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہم حسین کے سر و گردن میں جدائی ڈال دیں گے خنجر سے، تو یہ ہماری انتہا ہوگی، مگر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم انتہا کرو گے وہاں سے ہم ابتدا کریں گے، تم سر و گردن میں جدائی کرو گے، نوک نیزہ پہ ہمارا سر بلند کرو گے، ہم نوک سینہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ تم مر چکے ہو مگر ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ہم ابھی بھی زندہ ہیں۔ دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ غور فرمائیے، مولانا محمد علی جوہر نے ایک عجیب و غریب بات کہہ دی، ایک عجیب بات کہہ دی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین ادھر قتل ہوئے، ادھر یزید مر گیا، مگر حسین نہیں مرے، حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ جاوید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور جب یہ شعر ہوتے ہوتے جناب شبیر حسن جوش ملیح آبادی کی ٹیبل پہ آیا اور انہوں نے یہ تمام اشعار پڑھے، اور جب اس مقام پہ پہنچے کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہر ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، تو وہ سر دھننے لگے۔ مگر جب دوسرا شعر پڑھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ان کا بھی کربلا تو ایک ہے، کربلا کئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کربلا کا بادشاہ، کربلا کا شہنشاہ، کربلا کا سب سے بڑی شخصیت امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے مولانا محمد علی جوہر، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ اسلام بچ گیا کربلا کے بعد، کربلا میں اسلام کو بچایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور وہ جو کچھ بھی جذبہ نصرت ہندوستان رکھتے تھے، جو بھی ان کے اندر جذبہ تھا، وہ کربلا سے لے رہے تھے، کربلا سے لے رہے تھے۔ انگریزوں نے ایک بار بہت سارے ہندو اور مسلم بھائیوں کو ایک قید میں ڈال دیا، جیل میں، تو اس میں ایک داس شاعر تھے، انہوں نے کہا، او ستمگر، جیل خانہ کربلا ہو جائے گا۔ یعنی اس جیل میں جنہیں میں ان کو رکھا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہاں ہم کو رکھو گے تو ہم اس کو کربلا بنا دیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ایک ہندو شاعر کربلا سے پریرنا لے رہا ہے کہ ہم جو جذبہ قربانی رکھ رہے ہیں وہ امام حسین اور ان کے اصحاب، جنہوں نے سن 61 ہجری میں اپنی جان قربان کر دی، شہادت قبول کر لی۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، منشی پریم چند نے کربلا نامی کتاب لکھی، ناظرین اس کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ بابا روندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ کربلا محبت کا مسکن ہے۔ برج نارائن چکبست، میں ہندو شاعروں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے سلام لکھا، مرثیہ لکھا، دلو رام کوسری، آنند نارائن ملا، رام پرساد بسمل، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی خدمت میں مرثیہ، سلام، قطعات، رباعیات خراج عقیدت کے طور پر رائٹنگ کیا، لکھا اور پڑھا بھی۔ چھنو لال دلگیر، جن کا مرثیہ آج بھی امام بارگاہوں کی زینت ہے اور مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ چھنو لال دلگیر لکھنؤ کے شاعر، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں کروں، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، جو گورکھپور کے شاعر تھے،
انہوں نے کہا کہ مجلس میں آ کے صاحب ایمان ہو گئے، مجلس میں آ کے صاحب ایمان ہو گئے، جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے، کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے، یعنی ایک وہ شخص کہ جس نے کلمہ رسول کا نہیں پڑھا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجلس میں آنے کے بعد ہم جنتی ہو گئے، ہم جنت میں گھر پا گئے۔ یہ ہندو شعراء ہیں، ایک فہرست ہے ہندو شاعروں کی کہ جنہوں نے امام حسین کو یاد کیا، اور شاید امام حسین کی ذات گرامی کو یاد کرنے کے بنیاد پر آج بھی یہ زندہ جاوید ہیں، اور آج بھی یہ تاریخ پہ پنوں پر ان کا نام روشن ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں چند مسلم شاعروں کی اشعار جو انہوں نے مولا، مثلا میر تقی میر جیسا شاعر جس نے امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین کے ماتم کو، امام حسین کی مجلس کو، امام حسین کے آنسوؤں کو، امام حسین کی قربانی کو وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کتنے اشعار ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں پیش کروں، مگر ایک دو شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یہ میر کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عالم نہ پوچھ گلشن مشہد کا بلحوث، عالم نہ پوچھ کربلا، عالم نہ پوچھ گلشن مشہد کا بلحوث، یا پھل ہر ایک درخت کا حلقے بریدہ تھا۔ یہاں جو پھل ہے، یعنی یہ جو کربلا میں جو شجر لگایا امام حسین نے، یہاں جتنے بھی پھل تھے، چاہے وہ 95 برس کا تھا، چاہے وہ 6 مہینے کا تھا، چاہے 18 برس کا تھا، چاہے 13 برس کا تھا، چاہے 32 برس کا تھا، یہ سارے پھل حلقے بریدہ کر دیے گئے تھے۔ مرزا اسد اللہ غالب کے ذکر کے بغیر تو ساری ہی بات ادھوری رہ جائے گی۔ انہوں نے مولا حسین کو بڑے عجیب و غریب و کراہتے ہوئے انداز میں کہ تنہاست حسین ابن علی در صف آدا، تنہاست حسین ابن علی در صف آدا، اکبر تو کجا رفتی و عباس کجائی۔ یعنی وہ کرب پیش کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی صف میں حسین اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، اے عباس دلاور، آپ سب کہاں ہیں؟ یہ ہیں جناب مرزا غالب، مومن، ابراہیم ذوق، درد، جناب اس زمانے کے جتنے بھی شعراء ہیں، چاہے بہادر شاہ ظفر ہوں، یہ سبھی افراد نے امام حسین کی خدمت میں سلام، مرثیے، ان تمام چیزوں کو پیش کیا۔ اور وہ زمانہ تھا کہ جب کسی بھی مذہب و مسلک کی تفریق نہیں تھی، ہر مسلک کا انسان اس مقام پر آن کر کے امام حسین کی چوکھٹ پر، امام حسین کی جگہ پر، امام حسین کے گھر پہ آ کر کے وہ ضرور اکٹھا ہوتا تھا۔ ہمارا مسلم بھائی مسالمہ برپا کرتے تھے، وہ لوگ سلام کہتے تھے، شاعری چلتی تھی ان کی، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ولیج میں، ہر ٹاؤنز میں۔ ابھی پتہ نہیں کیوں بہت کم ہو گیا ہے، جبکہ یاد ہونا چاہیے۔ یاد امام حسین ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے اور فرض ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ دیکھیے یہاں جناب جھانسی کی رانی جو جن کو انگریزوں نے شہید کیا، ان کا تعزیہ نکلتا۔ مدھیہ پردیش، راجستھان میں رجواڑوں میں تعزیہ نکلتا ہے۔ سندھیا پریوار میں آج بھی تعزیہ داری ہوتی ہے۔ کیوں یہ لوگ کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ امام حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم
اپنی تمام مشکلوں کو حل کرتے ہیں، مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین کا نام باعث برکت ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ تو آج 2 محرم اور یہیں گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ ہند کی سرزمی ہے، یہ ہند کی دھرتی ہے، یہاں چاہے کوی ہو، رائٹر ہو، کرانتیکاری لوگ ہوں، فریڈم فائٹر ہوں، یا اس ملک کے بڑے بڑے رہنما ہوں، ان سب نے امام حسین کو کسی نہ کسی زاویے سے بہت ہی اہمیت دی، بڑا عظمت دی۔ چنانچہ میں 2 جملوں میں یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم شری پنڈت جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر بنے اور 1 محرم آیا تو انہوں نے عاشور کو تعطیل دی، ہالیڈے، چھٹی پورے انڈیا میں دی۔ اس وقت جناب جوش ملیح آبادی یہیں رہتے تھے اور وہ کسی دن گئے، انہوں نے تھینکس کیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ پنڈت جی آپ نے امام حسین کی یاد میں اس ہندوستان میں تعطیل کی، میں بہت شکرگزار ہوں آپ کا۔ تو جناب پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ جوش کس بات کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ کیا امام حسین صرف تمہارے ہیں؟ میں نے ہسٹری پڑھی ہے کربلا کی کہ امام حسین نے آخر وقت میں اس پوری دھرتی پر کسی بھی ملک کو یاد نہیں کیا، اگر یاد کیا ہے تو صرف میرے ہندوستان کو یاد کیا ہے۔ جب میرے ہندوستان کو انہوں نے یاد کیا ہے تو مجھ پہ ضروری تھا کہ میں ہندوستان میں ان کی یاد میں تعطیل کروں، ان کے اعزاز میں، ان کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ اور جب وہ خاموش ہو گئے اور ان کو وہیں سے خیال ملتا ہے جو مشہور ہے جناب جوش ملیح آبادی کا 4 مصرع کہ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جواہر لال نہرو اور دیگر پریزیڈنٹ، اس کے بعد دیگر جو پرائم منسٹر حضرات آئے، انہوں نے بھی امام حسین کو عاشور کے دن خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خود ابھی ہمارے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں شری نریندر مودی جی 3 سال پہلے اندور میں ایک مجلس میں امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ تو امام حسین تو آفاقی شخصیت ہیں، پوری دنیا امام حسین کو یاد کرتی ہے، اور اسی یاد میں آج 2 محرم کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ امام حسین جب مدینے سے چلے تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نانا کی قبر پہ پہنچے اور آواز دی، نانا یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں، نانا میں جا رہا ہوں، اب آپ بتائیے کہ آپ کی قبر پہ چراغ کون جلانے آئے گا، آپ کی قبر پہ شمع کون جلانے آئے گا؟ فوراً قبر سے آواز آئی، بیٹا جاؤ، خدا حافظ، دین کی حفاظت کے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد امام حسین بھائی حسن کی لحد پر آئے اور بھائی خدا حافظ، آواز آئی بھیا جاؤ، مگر جاتے جاتے میری امانت ساتھ لے جانا، میری جانب سے قاسم کو قربان کر دینا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ تیسری قبر جو ماں کی تھی جنت البقیع میں، جب حسین ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں تو اب انداز بدلا ان کے چلنے کا، ایسے دوڑے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کی طرف دوڑتا ہے، اور دوڑ کر کے جا کے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا اور آواز دی، اماں میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ کی ایک مرتبہ قبر زہرا لرزی اور آواز آئی، بیٹا کیسے جا رہے ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم مدینہ چھوڑو اور یہ ماں تمہاری اس قبر میں رہے؟ بیٹا جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ ماں تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ لیجیے عزادارو، حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو چلے اور کچھ دنوں بعد وہ مکے میں آ گئے۔ مکے میں انہوں نے رمضان پورا کیا، شوال و ذیقعد، اور یہاں آنے والوں سے کہتے رہے کہ بھائیو دیکھو اسلام کی تصویر مسخ ہو رہی ہے، یزید کے پنجوں سے اسلام کو نکالنا ہے۔ اور جب حج کا موسم آیا اور حسین نے محسوس کیا کہ حاجیوں کے بھیس میں یزید نے ہرکارے بھیجے ہیں، ان کے احرام کے نیچے خنجر و شمشیر ہیں، تو فوراً ہی
تقدس کعبہ کی خاطر حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور کہا کہ عباس سب قافلہ تیار کرو، اب ہمیں یہاں سے چلنا ہے۔ قافلہ چلنے لگا، سارے لوگ حج کر رہے تھے، سارے کے سارے حاجی اپنے ہاتھوں میں بکریوں کے رسی کو پکڑے ہوئے تھے قربانی کی طرف لے جانے کے لیے، مگر حسین جیسا جانباز اپنے نونہالوں کو پکڑے ہوئے تھا کہ تم حاجیوں جانوروں کی قربانی دو گے، مگر حسین اپنے خون اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں ہر کے لشکر نے روکا اور جیسے اس نے لام فرس پہ ہاتھ ڈالا، فوراً حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کہ ایک مرتبہ ہر نے سر جھکایا اور کہا میں بھی جواب دے دیتا حسین، مگر کیا بتاؤں آپ کی ماں کا نام تو بغیر درود و سلام کے لیے ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آواز دی، ہر کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ بس حسین نے آواز دی عباس آگے چلو کربلا ہے۔ بس عزادارو سرزمین کربلا پہ حسین آ گئے، 9 گھوڑے تبدیل کیے، کسی گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ بس ایک مرتبہ پوچھا کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا ماریا، نینوا، شت فرات، اور جب کسی نے کہا کربلا بھی کہتے ہیں اس کو۔ بس ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے اور آواز دی بھیا عباس اب یہاں خیمے لگا دو، اب یہاں خیمے لگا دو، یہاں پیاسوں کی آبادی بسے گی۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب نے اپنی ہماری میں سنا، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور محمل کا پردہ ہٹا، اور محمل کا پردہ ہٹاتے ہوئے ہوا نے ایک مرتبہ زینب کے سر سے ردا سرکائی۔ جیسے ہی ردا سر کی، فوراً زینب کا دل گھبرانے لگا، آواز دی فضا ذرا بھیا کو بلاؤ۔ بھیا آئے حسین، کہا بہن کیسے بلایا؟ کہا بھیا مدینے سے اب تک چلی تھی، کہیں ہواؤں نے اس طرح کی چھیڑخانی نہیں کی جیسی چھیڑخانی ابھی ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا محمل کا پردہ ہٹا اور میرے سر سے ردا چھنی، ردا ہٹی۔ فوراً حسین رونے لگے اور آواز دی بہن اب یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ بس ایک مرتبہ آزاداروں خیمے لگ گئے، جناب زینب، ام کلثوم، تمام بیبیاں بیٹھ گئیں۔ شام کا وقت آیا کہ ایک مرتبہ امام حسین کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، اور جناب زینب نے جیسے ہی سنا رونے کی آواز تڑپ گئیں، تڑپ کر کے آئیں بھیا کی خدمت میں۔ بھیا مجھے بتاؤ یہ بی بی کون ہے؟ جب روتی ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کا بازو پکڑا اور خیمے کے پیچھے لائے، دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی بیٹھی ہے۔ آواز دی حسین نے اماں ذرا بتا دو زینب کو تمہیں نہیں پہچانتی۔ ایک مرتبہ سر سے نقاب اٹھائی، آواز دی زینب پہچانو، یہ ماں تمہاری مدینے سے اب تک تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے، اور زینب اس کے بعد کوفہ و شام کے بازار میں تمہارے ساتھ ساتھ یہ ماں ہوگی۔ بیٹی صبر کرنا، دین کی حفاظت کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ بار الہ محمد والا کو شرط قبولیت عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ اذاں میں زیادہ سے زیادہ مجلس و ماتم، جلوس اذاں کی توفیق عطا فرما۔ ہم جئیں تو حسین کے لیے اور مریں بھی تو حسین کے لیے۔ لبیک یا حسین۔ صحرائے کربلا، صحرائے کربلا آوے، صدائے کربلا۔ یا حسین یا عباس، 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 اولی یا عباس، یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، حسین یا عباس، یا حسین یا عباس۔ پیغام حسین ابن علی عام کریں گے، حق کے لیے باطل سے صدا
لڑتے رہیں گے، حق کے لیے باطل سے صدا لڑتے رہیں گے، اور ظلم کو آواز یہی دیتے رہیں گے۔ اجرکم علی الحسین، ہاتھ من نزلہ، ہاتھ من نزلہ، ہاتھ من نزلہ۔ روکے گا کیسے کوئی بھلا ماتم سے ہوئے، روکے گا کیسے کوئی بھلا ماتم سے ہوئے۔ ہم غم بھی مناتے ہیں سبھی اشک بہا کے، سر پہ ہے کفن ہم ہے فدا اے علی اکبر۔ اے ہاتھ، اے ہاتھ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ۔ ہے عاشق ہے در ہے سنو ہم ہے حسینی، گردن کو کٹا دینا ہے میراث ہماری، منظور نہیں ہم کو ذلت کی زندگی۔ اے ہاتھ، اے ہاتھ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، قاسم نے شہادت کا مزہ ہم کو بتایا، قاسم نے شہادت کا مزہ ہم کو بتایا، میٹھی یہ شہادت ہے شہد سے بھی زیادہ، پھر کیوں نہ لڑے کیوں نہ مرے چاک کربلا۔ اے ہاتھ، اے ہاتھ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ۔ شبیر کے روزے میں صدا ہوگا اربعین، شبیر کے روزے میں صدا ہوگا اربعین، شبیر کے روزے میں صدا ہوگا اربعین۔ جتنا بھی چاہے ظلم کرو قوم ظالمین، تم روک نہ چاہو نہ رکے گے یہ ظاہرین۔ اے ہاتھ، اے ہاتھ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ۔ کرب و بلا نجف تو کبھی جائے سامرا، کرب و بلا نجف تو کبھی جائے سامرا، پھر کاظمین و شام کبھی شہر مدینہ، نابود ہم کریں گے سبھی ظلم اور جفا۔ اے ہاتھ، اے ہاتھ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ، اے ہاتھ من نزلہ۔ نیزے پہ سر حسین کا کہتا ہے آج بھی، نیزے پہ سر حسین کا کہتا ہے آج بھی، لیلا کے نور عین کا
آج بھی اے ہاتھ اے ہاتھ اے ہاتھ من نزلہ اے ہاتھ من نزلہ اے ہاتھ من نزلہ اے ہاتھ من نزلہ عباس کے پرچم کو لیے آگے بڑھیں گے عباس کے پرچم کو لیے آگے بڑھیں گے عباس کے پرچم کو لیے آگے بڑھیں گے اس با وفا کے نام کو روشن ہی رکھیں گے بازو بھی جو کٹ جائے اگر کرتے رہیں گے اے ہاتھ اے ہاتھ اے ہاتھ من نزلہ اے ہاتھ من نزلہ اے ہاتھ من نزلہ اے ہاتھ من نزلہ ہم کو ہے انتظار ظہور امام کا ہم کو ہے انتظار ظہور امام کا مہدی کے ساتھ ساتھ رہے ہے یہی دعا مہدی کے ساتھ ساتھ رہے ہے یہی دعا جب تک جان دے گا رضا بس یہی صدا اے بیک لبیک لبیک یا مہدی لبیک 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 یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی عشق علمدار عباس عباس عشق علمدار عباس عباس اے یار وفادار عباس عباس اے دی کے مددگار عباس عباس اے شاہ کے غمخوار عباس عباس عشق علمدار صحرائے کربلا میں صدائے کربلا